له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على روح محمد روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور بھائیو دوستو بزرگو کسی تنقید کے بغیر دو چار باتیں آپ حضرات کی گوشے گزار کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما حضرت قاری صاحب نے ماشاءاللہ اس سے پہلے تو گفتگو کی وہ تھوڑی سی گفتگو بڑی جامع گفتگو تھی اور اگر میرے دوستوں بزرگوں ہم غور و فکر کر کے عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ جل شانہ نے جب اس دنیا کا نظام وجود میں لایا تو یہاں سب اندھیرا تھا کچھ بھی نہیں تھا اس نے اپنی شان کریمی سے سورج کو پیدا کیا اور سارے عالم کو ایک ہی بلب سے منور فرما دیا رات کے وقت کم روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ نے چاند کو پیدا کر دیا پھر چاند بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے ستاروں کو پیدا کر دیا کہ میرے بندے اندھیرے سے گھبرا نہ جائیں یہ زمین بنجر تھی کچھ بھی یہاں نہیں اگتا تھا اللہ نے اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی تو یہ زمین زندہ ہو گئی ہر قسم کے پھل پھول
ہر قسم کے اناج اگانے لگی، ہماری ضروریات کا انتظام کر دیا۔ دل بھی ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، اس کے اندر بھی سخت اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی نور ہیں، نور نہیں، نور علی نور ہے، اور قرآن کی صورت میں ہمیں سرچشمہ ہدایت دوسرا نور عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز نور ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے اس کا برکت جناب حضرت محمد رسول اللہ۔ قرآن کریم بظاہر چمکنے والی چیز تو نہیں ہے سورج کی طرح، لیکن یہ دلوں کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ظلمت جو دل کے اندر ہے اسے دور کر کے انسان کو سیدھے راستے میں لگا دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن کی میراث عطا فرمائی۔ ایک بات آپ سمجھیں، میراث وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کے فوت ہونے کے بعد اس کے وارثوں میں جو مال جاتا ہے اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس کی میراث ہے؟ سمجھنے بات، قرآن کریم کس کی میراث ہے؟ اللہ فرماتے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس قرآن کریم کو، اس قرآن کا وارث بنایا ان لوگوں کو الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے سارے بندوں میں نظر ڈالتا ہوں، پھر ان میں سے کچھ بندوں کو منتخب کر لیتا ہوں، میں قرآن کی میراث دے دیتا ہوں۔ یہ میراث ہے کس کی؟ اللہ کی میراث ہے۔ یاد رکھیں یہ قرآن میراث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء علیہ السلام اپنی میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن یورثوا علما فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ اب انبیاء کی جماعت میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اگر کوئی اتفاق سے درہم رہ جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم اپنی میراث میں کیا چھوڑتے ہیں؟ وَلَكِنْ يُوَرِّثُ عِلْمًا، ہم علم چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ وہ میراث ہے فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، یہ وہ بحر بے کنار ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو جتنا چاہے اس سے علم کا خزانہ لوٹ کے چلا جائے، ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہماری میراث میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نامت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی میراث میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز؟ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو چاہے اس کا وارث بن جائے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ جس کو چاہتا ہے
اسے قرآن کا وارث بنا دیتا ہوں۔ پاس ہو جس طرح حضور رحمتیں بانٹتے ہیں، حضور رحمتیں بانٹتے ہیں، رحمت للعالمین جو ہوئے، حضور علیہ السلام کی رحمتوں کا کیا کہنا۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے۔ ایمان ملا، بتاؤ کہاں سے؟ اسلام ملا آقا کے در سے، قرآن ملا آقا کے در سے، سنت ملی آقا کے در سے، علماء کو علم ملا، اماموں کو امامت ملی، قاریوں کو قرائت ملی، فقہاء کو فقہ ملی، صدیق کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، علی کو شجاعت ملی۔ جس کو جو کچھ بھی ملا کہاں سے ملا؟ آقا کے در سے۔ میں ایک بات طالب علمانہ کہا کرتا ہوں، ہمیں تو اللہ بھی ملا ہے تو حضور کے در سے ملا۔ اس لیے کہ جب تک میرا حضور سے تعلق نہیں تھا، میں اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرتا تھا، میں قبروں کو پوجتا تھا، میں درختوں کو پوجتا تھا، میں آگ کو پوجتا تھا، پانیوں کو پوجتا تھا، چاند سورج ستاروں کو پوجتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا اولائی شفاعنا عند اللہ، یہ میرے سفارشی ہیں اللہ کے حضور میں، وہ میری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، میری ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے۔ اور یہ کہا کرتا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ شرک کی یہ دو ہی بنیاد ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی خدا میں۔ دوسری بنیاد، اللہ ہم سے بہت دور ہے۔ مثالیں دیتے ہیں لوگ، آپ کو چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ بہت دور ہے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہماری عبادت ان کے لیے، ان کی یہ خدا تک ہمیں پہنچا دے۔ بھائی میرے، ٹھیک ہے چھت کا اور میرے درمیان فاصلہ ہے، اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، مانتا ہوں، لیکن یہ تو بھلے مانس بتا اللہ کے اور بندے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ اذا سألك عبادي عني فإني قریب، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ میں تمہارے قریب ہوں یا دور، تو انہیں بتا دیجئے میں تمہارے قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یا اللہ قریب تو ہے، ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو کیا ہماری غریبوں کی، گناہگاروں کی، بدکاروں کی دعا بھی سنتا ہے یا صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے؟ تو اس کا اعلان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی کوئی مجھ سے مانگے، جس وقت بھی مجھے پکارے۔ تو دوسری شرط کی بنیاد، اللہ ہم سے دور ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے درمیان میں یہ واسطہ، یہ وسیلہ۔ رب العالمین فرماتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے
دربار میں سفارشیوں کو لانے کی ضرورت نہیں، وکیلوں کو لانے کی ضرورت نہیں، میری رحمت خود ہی تمہاری وکیل ہے، میری رحمت خود ہی تمہاری سفارشی بن جاتی ہے، میری رحیمی اور کریمی کی صفت میں گناہگار بندوں کے لیے سفارشی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ اس کی سن لے، مان لے۔ تو میں یہ کہا کرتا تھا مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تو یہ تعلق تھا میرا اللہ سے، لیکن جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا، جب سے میرا حضور سے کانٹیکٹ ہو گیا تو اللہ سے میرا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا، اللہ سے میرا رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ وہ میرا نہیں کمال بلیسنگ ہے گاڈ کی، میرا نہیں کمال بلیسنگ ہے گاڈ کی، جو اس کی میں نگاہ میں سلیکٹ ہو گیا۔ اللہ سے میرا اور رسپیکٹ جو کرے گا کتاب حکیم کی، قرآن کریم کا جو ادب کرے گا، قرآن کا، قرآن والوں کا خیال کرے گا، رسپیکٹ جو کرے گا کتاب حکیم کی، اور میری نظر میں قابل رسپیکٹ ہو گیا۔ اب میں ان کا در نہ چھوڑ کے جاؤں گا اب کہیں، پکا یہ اپنے رب سے میرا پیکٹ ہو گیا۔ اور کیوں ٹمپریری بیوٹی پہ مرتا ہے نان سینس، کیوں ٹمپریری بیوٹی پہ مرتا ہے ایڈیٹ، شاید تیرے برین میں ڈیفیکٹ ہو گیا، اور وہ ہارٹ فیورٹ نہیں حق کی نگاہ میں، وہ ہارٹ فیورٹ نہیں حق کی نگاہ میں، اور جو بیوٹیفل کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو گیا، اس سے محبت کرو جس نے ان سب کو حسن دیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں کہا تھا میرے تقریر کا کوئی نہ موڈ تھا نہ عنوان ہے، ایسے ہی کچھ باتیں آپ سے عرض کر دی، صرف 2-3 منٹ اور لوں گا، زیادہ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس طرح حضور رحمت للعالمین ہے، قرآن ہدی للناس ہے، قرآن بھی اپنی رحمتیں بانٹتا ہے، اس لیے وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن آ گیا وہ اپنی قدر کو پہچانے، اللہ نے ان کو اپنی وہ کتاب دی ہے جس کے بارے میں کہا اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انہیں اپنی قدر کا پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے انہیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قابل سخت احترام ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن میں سے نعمت سینے میں محفوظ فرما دی، اور اسی طرح قابل سخت احترام ہیں وہ ہاتھ جنہوں نے قرآن کریم کو ہر وقت چھوا، قرآن لائق سب مبارکباد ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے ہر وقت قرآن کی زیارت کی، قابل سخت احترام ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں نے اکثر وقت میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، مبارکباد ہے وہ ذہن جو قرآن کریم کے نکات، اسرار اور رموز کو تلاش کرتے ہیں، قرآن کے سمندر سے علم کے موتی چنتے رہتے ہیں،
قابل صد احترام ہیں وہ اساتذہ جو بچوں کو دن رات قرآن پڑھاتے ہیں، قابل صد مبارکباد ہے وہ جگہ جہاں قرآن کریم اس درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے، قابل احترام ہے وہ کاغذ جس پر قرآن کریم تحریر کیا جاتا ہے، قابل سب احترام ہے وہ دہل وہ تبائی جس پہ قرآن کریم رکھ کے پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ جس پر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے تو قرآن بھی رحمتیں بانٹتا ہے، قرآن بھی برکتیں بانٹتا ہے۔ تو اس لیے قرآن والوں سے تعلق تو ہر کوئی قائم کر سکتا ہے نا، قرآن کے ہم حافظ نہ بنے تو کیا ہوا، لیکن قرآن والوں سے تعلق تو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم والوں سے تعلق رکھیں، انشاءاللہ یہ تعلق قیامت میں کام آئے گا۔ میرے دوستو، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، قبر میں جب ہم جائیں گے نا تو سب سے مشکل گھڑی ہوگی، دنیا میں ایسی مشکل گھڑی ہم نے کبھی نہیں دیکھی، کسی نے نہیں دیکھی، جب ہماری قبر کا آخری سلیب رکھا جا رہا ہو، ایسی وحشت، ایسی تنہائی، ایسا اندھیرا کبھی نہیں دیکھا ہوگا زندگی میں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ بات کتنی مشکل گھڑی میں کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیوی جیسی محبوبہ بھی ساتھ آنے کو، ایک لمحے کو بھی ٹھہرنے کو قبر میں تیار نہیں ہوگی، اولاد بھی تیار نہیں ہوگی، رشتہ دار بھی تیار نہیں ہوں گے، دوست یار بھی تیار نہیں ہوں گے، ارے اندر تو چھوڑیں، ایک شخص باہر بیٹھ کے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا کہ چلو ایک ساتھ ایک رات دو ہمارے ساتھ بیٹھ۔ اس وقت فرمایا جب قبر کی تنہائی میں قرآن والا، قرآن کا دوست، قرآن سے محبت کرنے والا جب قبر کی تنہائی میں پہنچے گا، وَخَيْرُ الْفَتَى يَرْتَعُ فِي ظُلُمَاتِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ سَنًا مُتَهَلِّلًا۔ اس وقت جب قبر کی تنہائی میں، قبر کی وحشت میں قرآن کا دوست پہنچے گا تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن سرسبز و شاداب روشنی بن کر آ کے ملاقات کرے گا، پہلے قرآن آئے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک پیر صاحب، ہماری جماعت میں بھاگلپور میں تو ایک بزرگ پیر صاحب تھے، وہ مجھے ایک قبر پہ لے گئے کہ یہ قبر ایک چرواہے کی قبر ہے، لیکن واقعہ سنایا کہ اس کی قبر جو ہے جب کھودی گئی، اس کو دفن کیا گیا تو اس کوئی چیز کسی کی قیمتی اس قبر میں گر گئی تھی، جیب سے، جیسے موبائل یا ایسی کچھ آدھے سے آج کل موبائل جیب میں رکھتے ہیں، نہ جانے کیا چیز تھی، وہ کسی طرح یا کاغذ تھا وہ گر گیا۔ سب جگہ تلاش کر کے نہیں ملا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ قبر نہیں گرا۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں کسی کا حق اگر قبر میں رہ جائے تو حق لینے کے لیے قبر کھول سکتے۔ جب قبر کھولی تو اس قبر میں تازہ گلاب کے پھول مہک رہے اور درمیان میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اس کا چہرہ چمک رہا، نہ پھول ڈالے تھے نہ پھول تھے، لیکن یہ سب حیران ہو گئے، یہ ہوا کیا؟ تو اس کے گھر والوں سے جا کے پوچھا کہ اس کی کوئی نیکی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا نماز پڑھتا تھا، ان پڑھ آدمی تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، بکریاں چراتا تھا، لیکن صبح صبح قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا اور اس کے ہر آیت پہ انگلی رکھتا اور یوں کہتا سرائکی زبان میں کہ بھی یا اللہ سچ آ گیا، یا اللہ یہ تو نے سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اس طرح دو چار سپارے پڑھ کے تو مانگ لیتا تھا، تو بس یہی ایک کام کرتا تھا۔ تو علماء نے بتایا کہ یہ قرآن سے محبت